پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، کرونا وائرس پینڈیمک اور اس کے اثرات ابھی تک چل رہے ہیں۔ آج کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، پاکستان میں 22,550 کنفرم کیسز اس حوالے سے آ چکے ہیں، 526 اموات اس وجہ سے ہو چکی ہیں، اور ابھی تک یہ بحث ہے جس پہ کل ایک انتہائی اہم فیصلہ ہونا ہے کہ لاک ڈاؤن میں بتدریج نرمی کس طرح سے کی جائے۔ اور یہ فیصلہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ایک طرف لوگوں کی زندگیاں بچانے کا سوال ہے، تو دوسری طرف ان کے معاشی حالات، اور کہیں معاشی حالات ایسے نہ ہو جائیں کہ اس وجہ سے کرائسس اتنا بڑھ جائے کہ معاشی حالات کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں یا کاروبار یا ان کا روزگار جو ہے اس کا نقصان ہو۔ ایک مشکل فیصلہ ہے جس حوالے سے کل بات چیت ہوگی، اور اس حوالے سے وفاقی حکومت کیا سوچ رہی ہے اس پہ بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، پروگرام میں یہ بھی بات کریں گے کہ بیمار، میر تقی میر کا بڑا اچھا شعر ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا مانگتے ہیں۔ تو جب پالیسی میکنگ ہوتی ہے، ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، آپ کی جتنی اچھی نیت جتنی بھی اچھی مرضی ہو، جس کا کہ سپریم کورٹ میں بھی ذکر ہے کہ نیت تو واقعی بہت اچھی ہے، لیکن کام کیا کیا ہو رہے ہیں اور کام کرنے والے کون ہیں؟ اگر ٹیبل کے اس سائیڈ اور اس سائیڈ وہی لوگ بیٹھے ہوں جنہوں نے بیٹھ کے فیصلے کرنے ہوں، جس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہا جاتا ہے، تو پھر معاملات بہتر کیسے ہوں گے؟ اور وزیر اعظم کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، اور بالکل ہماری بھی اطلاعات یہی ہیں، جتنے ذرائع سے ہماری بات ہوتی ہے، کہ وزیر اعظم بہت سے معاملات پہ کمیٹڈ ہیں، لیکن ہمارا نظام، جیسے شیخ رشید نے کل ہمارے پروگرام میں کہا، بڑا ظالم ہے۔ اور اس نظام میں ہوتا کیا ہے کہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پاکستان کا مفاد، پاکستان کے شہریوں کا مفاد، پاکستان کی آنے والی نسلوں کے مفاد کا تحفظ کریں، وہ اوروں کے مفاد کو شیلڈ بنا کے پھر کہانیاں بناتے ہیں کہ نہیں جناب اس پہ ایسے نہیں، اس پہ ایسے چلیں۔ تو یہ کون سے ایسے معاملات ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ آج ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے چودھری برادران نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشنز فائل کی، 3 اپلیکیشنز ہیں، جس میں کہ نیب کے اوپر الزام لگایا گیا کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کر رہا ہے۔ اس وقت اس پٹیشن کی وجہ کیا بنی، ضرورت کیوں پیش آئی، اس حوالے سے بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ماگلا ہلز کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا تھا مارچ میں کہ یہاں پہ کرشنگ روک دی جائے، کیا اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوا؟ اور سپریم کورٹ کے احکامات، جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، جس میں چیف جسٹس صاحب بھی شامل تھے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب شامل تھے اور جسٹس سجاد علی شاہ صاحب موجود تھے، ان کا حکم نامہ اور کیا اس کی امپلیمنٹیشن بھی ابھی تک نہیں ہو سک رہی، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ میں اپنے مہمان کا آپ سے تعارف کروں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے مواصلات اور پوسٹل سروسز مراد سعید صاحب۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ڈیبیٹ 3 صوبے تو کم از کم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن میں سندھ حکومت کہہ رہی ہے زندگیاں زیادہ بچانا ضروری ہے اور لاک ڈاؤن میں بھی نرمی نہ کی جائے، تو ڈیسیژن کتنا مشکل ہے یہ آپ لوگوں کے لیے لینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد بھائی، جب یہ کرونا کی کرائسس آئے، آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر جو مضبوط معیشتیں تھیں وہ بھی اس کے سامنے ہار مان گئی، اور جو سب سے بہترین دنیا کے اندر ہیلتھ سسٹم تھے وہ بھی آپ نے دیکھے کہ ناکام ہو گئے۔ اس وقت آپ اگر امریکہ کو دیکھیں تو 72,000 سے زیادہ یہ کرونا کی وجہ سے اموات ہو چکی ہے۔ پاکستان کے اندر جب یہ کرائسس آئے تو اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا گیا، پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، پہلے دن سے جب یہ کرائسس آیا، پرائم منسٹر عمران خان نے قوم سے خطاب کیا اور ان کو گائیڈ لائنز دیے اس ملک کے بارے میں کہ جہاں پہ 35-40 سال حکومتیں کرنے والے اپنے علاج کے لیے ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکے جہاں پہ خود اپنا علاج کر سکے، علاج کے لیے حکمران جس کے ہمیشہ باہر ملکوں کا اور باہر دنیا کا رخ کرتے ہو، اس ملک کے جہاں پہ غربت سب سے زیادہ ہے، اس ملک کے اندر جہاں پہ آپ کے اوپر قرضوں کا انبار ہے، ہیلتھ سسٹم آپ کا پورا ناکارہ ہو چکا ہے، وینٹیلیٹرز آپ کے ہاں میسر نہیں، یہ تھا آپ کا ہیلتھ سسٹم، یہ تھی آپ کی غربت کی شرح، 25% سے زیادہ جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ بے روزگاری دے کے، آپ اپنے ملک کے اندر آپ نے کبھی انویسٹمنٹ پراپر طریقے سے نہیں کی تھی، لوگوں پبلک ہیلتھ کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی تھی، یہ مسئلے تھے۔ پرائم منسٹر صاحب نے پہلے دن قوم سے کہا کہ آپ نے کہا کہ زندگی کو بچانا ہے۔ زندگی کو کس طرح؟ ہم نے مرض سے بچانا ہے، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھوک سے بچانا ہے، ان کو پیاس سے بچانا ہے، ان کا کاروبار تباہ نہ ہو اس سے بچانا ہے۔ یہ اسٹریٹجی لے کے عمران خان چلے، اور اسٹریٹجی میں کتنی کامیابی ہوئی میں آپ کو دلائل سے بتا رہتا ہوں، کیونکہ بات بڑی ہوتی ہے اس کے اوپر۔ 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ پرائم منسٹر نے پہلی دفعہ جزوی لاک ڈاؤن کا اور سمارٹ لاک ڈاؤن کا نام جو ہے وہ دنیا کے سامنے آیا اور عمران خان نے دیا۔ دوسری چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریسنگ کنٹیکٹس، جو کنٹیکٹس ہوتے ہیں ان کو کس طرح ٹریس کیا جاتا ہے، ٹریکنگ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اس جگہ کو سیل کرتے ہیں۔ میں 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ منگا کا آپ کو یاد ہوگا، مردان کا، جب وہاں پہ ٹیسٹ ہوئے
وہاں پہ پازیٹو کیسز آئی, ان کو مکمل طور پہ سیل کیا گیا. سیل کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, ہم نے وہاں پہ لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء بھی پہنچائی. 14 دن تک وہ بالکل لاک ڈاؤن سیل مکمل طور پہ رہا. ایک ایک بندے کو, ایک ایک گھر کو ریاست نے ذمہ داری اٹھائی کہ ان کے کھانے پینے کی ذمہ دار ریاست ہے. اور وہ آپ نے دیکھا کہ 14 دن بعد وہاں پہ جب ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ نیگیٹو آئے, آپ کا سکسیسفل رہا اور آپ نے وہ علاقہ کھول دیا. دوسری طرف میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کراچی اور سندھ, سب سے زیادہ شور لاک ڈاؤن کا کس نے بچایا تھا, وہی سندھ سے آپ کو آوازیں آتی تھی. اس سے ہوا کیا کہ بجائے اس کے کہ ان کا لاک ڈاؤن کامیاب ہوتا, مؤثر لاک ڈاؤن کے لیے مؤثر حکمت عملی چاہیے ہوتی ہے. مؤثر حکمت عملی جب نہیں تھی تو آپ کے چینلز پہ, اور میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو میں ریکویسٹ کروں گا اگر پاسبل ہے تو وہ مناظر دکھائے. وہ مناظر کہ جب لاک ڈاؤن کا نام لیا گیا تب لوگ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے تھے. کس مقصد کے لیے, کہ ہمارے پاس کھانے کی پینے کی اشیاء نہیں ہے, ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے. میں تو دیہڑی دار تھا, میں تو روز مرہ کی معمول مطابق مزدوری کر کے اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی لے کے جاتا تھا. ہوا کیا اس کے کہ لاک ڈاؤن آپ نے نام تو لیا, لیکن وہ وہاں سے پھیلاؤ کا خطرہ زیادہ آپ کو سامنے آیا, کیونکہ جس انداز سے وہاں پہ سڑکوں کے اوپر احتجاج ہو رہے تھے. دوسری چیز, عمران خان نے ایک اور کام کیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ لاک ڈاؤن کرتے, جو کہ ہم نے کیا بھی اور کامیاب بھی رہا, لاہور کے اندر پہلی دفعہ آپ نے کلسٹر لاک ڈاؤن بھی دیکھا کہ نو یونین کونسل کو وہاں پہ کلسٹر لاک ڈاؤن ہوتا ہے, وہ ماڈل بھی آپ کا سکسیسفل رہتا ہے. 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 1 کہ 50,000 آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے 25 اپریل تک کیسز آئیں گے. آج مئی کے پہلا ہفتہ مکمل ہو گیا, 19,000 کیسز پاکستان میں آئے ہیں. مطلب جو ایکسپرٹس, آپ کے ہیلتھ ایکسپرٹ, ہیلتھ اتھارٹیز, پورا جو, اور آپ کے پروگراموں میں جس کے اوپر ڈسکشن ہوتی تھی کہ 50,000 تک کیسز جائیں گے, عمران خان کی وہ پالیسی کامیاب رہی. آپ کے کیسز اس کے آدھے سے بھی کم ہے. دوسری چیز کہ آپ نے منگا کا ماڈل پیش کر دیا, وہ سکسیسفل رہا. آپ نے علاقہ کھول دیا, لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی محفوظ رہی اور ان کو اشیاء بھی پہنچایا. تیسری چیز, آپ نے کلسٹر لاک ڈاؤن کیا, وہ ماڈل بھی آپ کا کامیاب ہوگا. کانٹیکٹ ٹریسنگ جو آپ نے کی, وہ ماڈل بھی آپ کا کامیاب ہو گیا. نیو یارک کے اندر بات ہوتی ہے کہ پاکستان نے جو کانٹیکٹ ٹریسنگ کا انیشیٹو انہوں نے لیا تھا, نیو یارک والے اسی ماڈل کو فالو کرنے کے لیے جاتے ہیں. آج آپ لندن سے آوازیں دیکھ رہے ہیں کہ جو عمران خان کا سمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسپٹ تھا, وہ لندن اس کو فالو کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر وہ بندہ جس نے کبھی بھوک نہیں دیکھی, جس نے کبھی افلاس نہیں دیکھی, وہ روزانہ آ کے ٹی وی پہ آدھے گھنٹے کا لیکچر. بھوک افلاس کی آپ نے جو بات کی, اس میں کابینہ میں آپ کے سامنے نمبرز بھی رکھے گئے ہوں گے, پریزنٹیشنز بھی ہوئی. اسد عمر صاحب منسٹر فار پلاننگ, انہوں نے ہمیں بتایا, آن ریکارڈ موجود ہے کہ 1,80,00,000 لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں اگر لاک ڈاؤن زیادہ عرصہ لمبا چلتا ہے. جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں 90% جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں یا نقصانات اٹھا رہی ہیں. آپ کے سامنے پروجیکشنز آئی ہیں نمبر جی بالکل آئی. اسی کا میں, اور پہلے جو آپ کا سوال تھا کہ لاک ڈاؤن کا کیا ہے, میں یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ این سی او سی کی آج میٹنگ تھی, اس میں وزیر اعلیٰ سندھ بھی موجود تھے, باقی صوبوں کے وزراء بھی وزیر اعلیٰ موجود تھے. کل این سی سی کی میٹنگ ہوگی. کوئی بھی فیصلہ آج تک بغیر مشاورت کے نہیں ہوا. یہ کہہ رہے کہ سیاست نہ کرے, میں آپ کو کہتا ہوں کہ خدا را سیاست نہ کرے. سیاست کا آغاز کب ہوا تھا؟ جب ووہان میں پاکستانی اسٹوڈنٹس وہاں پہ تھے, تو یہی پیپلز پارٹی کا چیئرمین ان کا راجہ پرویز اشرف پارلیمنٹ آتے ہیں, موبائل اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو میسیجز پڑھ کے سناتا ہوں کہ پاکستانی بچے وہاں پہ. ہم نے کہا سیاست نہ کرے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اسٹریٹجی کامیاب رہی, دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا. پھر آپ نے, دنیا نے اپریشیٹ کیا, کامیاب رہی, لیکن پھر آپ نے فیصلہ ریورس بھی کیا. پھر تفتان کا آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کتنا ایران کے اندر کس طرح پھیلا, وہاں پہ کتنی اموات ہوئی, لوگوں کی جانوں کو کیا خطرہ تھا, وہاں پہ کس طرح لوگ وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے. آپ کے اوپر ایک پریشر آیا, لیکن آپ نے اس کو ڈیل کر لیا. اب کاروباروں کے اوپر آتا ہوں. دیکھیں عمران خان نے جو آپ نے چائنا کی بہت اچھی مثال دی اور آپ نے بتایا کہ دنیا نے اپریشیٹ کیا, سب نے اپریشیٹ کیا کہ اچھی پالیسی تھی. اس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس میں اشرافیہ جو ہے اور ٹاپ ڈیسیژن میکرز, ان کے کیونکہ کسی کے رشتہ دار پھنسے ہوئے تھے, کسی کے ریلیٹیوز تھے. ایران کی ایگزامپل لے لیں, یورپ سے جو ہم نے فلائٹس لی, کسی کے بچے باہر پڑھنے گئے ہوئے تھے اور لوگ تھے, تو اشرافیہ نے وہ فیصلہ بھی انفلوئنس کیا کہ نہیں جی اس کو ہم ریورس کرتے ہیں. دیکھیں اشرافیہ جو ہے نا, عمران خان نے پہلے دن سے اس معاملے کو اگر کسی نے سیریس لیا تھا, یہاں پہ تو بات ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کہ اگر کرونا جب آیا چائنا کے اندر محدود تھا اس وقت, تو کیا ہوتی تھی کہ مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں کم آئے گی, تو پھر مارکیٹ کو دیکھتے ہیں, اس کی نفس کو دیکھتے ہیں, معیشتوں کا کیا ہوگا. عمران خان نے اوورآل پالیسی کی, اینڈ کیا ہوا اس کا؟ اگر ریزلٹ ٹھیک تھا, جی ریزلٹ ٹھیک تھا. کیا اپریشیٹ کر رہے ہیں لوگ اس کو؟ ہاں اپریشیٹ کر رہے ہیں. 50,000 کیسز آپ کے 25 اپریل تک آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے,
آپ کے آدھے بھی نہیں ہوئے. مطلب یہ کہ عمران خان کا ماڈل آج نیو یارک بھی فالو کر رہا ہے, لندن بھی فالو کر رہا ہے, دنیا کر رہی ہے, لیکن بدقسمتی دیکھ لیجئے کہ سیاست ایک جگہ سے ہو رہی ہے. رہی بات کاروباروں کی, 22,550 آج پازیٹیو کیسز ہیں اور 526 لوگ زندگی کی بازی ہار گئے. یہ تو فیصلے ریورس کیے نا. چائنا کا ایک اچھا فیصلہ ہم نے کیا تھا کہ وہاں سے ہم نے لوگ نہیں لانے. چلیں آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے ارشد بھائی, اس کو دیکھ لیجئے. کیا پوری دنیا کے اندر یہ پھیل رہا ہے؟ جی پھیل رہا ہے. کیا مضبوط معیشت ہے اس کے آگے لیٹ چکی؟ جی لیٹ چکی. کیا دنیا کی سب سے بہترین ہیلتھ سسٹم اس کے آگے ہار مان چکی؟ جی مان چکی. ہم پاکستان میں آپ کو ابتدائیہ میں کیا کہا کہ آپ کے حکمران 35 سال حکومت کے باوجود بھی ایک اسپتال نہیں بنا سکے جہاں پہ اپنا علاج کر سکے. یہاں پہ غربت کی شرح سب سے زیادہ. یہاں پہ پبلک ہیلتھ کا کنسیپٹ ہی نہیں. اس ملک کے اندر آپ نے اس انداز سے ڈیل کیا. ہاں پھیلاؤ تو تھا, آگے بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کم از کم رک گیا. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ قوم کا آپ کے ساتھ مل کے آپ کے ہیلتھ سسٹم جو WHO کی آپ کو ہدایت ملتی ہے, جو میڈیا کے اوپر آپ کو آگاہی ملتی ہے, جو وزارت صحت کی طرف سے آپ کو گائیڈ لائنز پرووائڈ کیے جاتے ہیں, اس کو ہم فالو کریں گے. پروجیکشنز آپ کو دی گئی ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن ریلیکس کرتے ہیں تو نمبر آف کیسز کتنے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو 50,000 تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 25 تک تھا. اس طرح تو ظاہر ہے کہ آگے بھی آپ لوگوں نے اگر احتیاط نہیں کیے, اگر قوم آپ کے ساتھ نہ ہو تو پھر تو آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ 1,80,00,000 لوگوں کی آپ نے بات کی ارشد بھائی. پہلے فیس پہ عمران خان نے کیا کیا کہ 1,20,00,000 خاندان جو ڈیلی ویجرز تھے, جو مزدور تھے, جو دیہڑی دار تھے, جو اس کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے, ان کو 12,000 روپے فی خاندان عمران خان نے دیا. 1,200 ارب کا مکمل پیکج دیا. اس میں جو اسمال بزنسز ہیں, ہماری دکاندار, چھوٹے کاروباری طبقہ, ان کو بھی 200 ارب کا پیکج دیا. یہ ساری چیزیں عمران خان نے شروع کر دی. پرسوں ایک اور پروگرام بھی شروع کر دیا کہ اس کی وجہ سے جو بے روزگار ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی آغاز کر دیا پروگرام, اور ریاست ان کی ذمہ داری بھی اٹھا رہی ہے. مثال میں کیا دے رہا ہوں ارشد بھائی کہ سندھ کی طرف سے اگر یہ آواز آتی ہے نا کہ غربت سے کوئی نہیں مرتا, تر کے اندر میں آپ کو 5 سال گنوانے. کل لاک ڈاؤن کھلنے جا رہے ہیں, یہ مشترکہ فیصلہ ہوگا. کل ریلیکس ہوگا. کابینہ میں تو آپ نے فیصلہ کیا کہ ریلیکس کریں. دیکھیں کابینہ میں سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ لوگ, میں تو کراچی کی مثال اس لیے دوں گا کہ میں نے کراچی کے مناظر دیکھے ہیں, میں نے سندھ کے مناظر دیکھے کہ لوگ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں, وہ کھانا مانگ رہے ہیں, وہ بھوک سے تنگ آ چکے ہیں, ان کا کاروبار بند ہے, چھوٹے دکاندار اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اگر آپ ریلیف ہی نہیں دے رہے, 18ویں ترمیم ہے نا یہاں پہ کہ آپ کی صحت صوبہ ذمہ دار, آپ کے جو لوگوں کے ایشو زیادہ تر فنڈز وہ صوبے کے پاس, 62% فنڈ جو ہے وہ صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے. عمران خان تو انیشیٹوز دے رہا ہے, لیکن اگر آپ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا. میں 2 صوبوں کی مثال دوں, پنجاب اور خیبر پختونخوا. احساس پروگرام ہم نے لانچ کیا تھا, وفاق نے لانچ کیا تھا. 1,20,00,000 خاندانوں کو ہم نے 12,000 فی خاندان دینا تھا, لیکن پنجاب نے اپنا حصہ ڈالا, خیبر پختونخوا نے اپنا حصہ ڈالا. لیکن وہاں پہ وہ مراد علی شاہ آتا ہے, کہتے ہیں کہ ہم نے راشن دے دیا. بلاول ایک فگر لیتا ہے, وہ جو لیکن 3 صوبوں میں تقریباً آپ کی حکومت ہے, ایک مراد علی شاہ صاحب اکیلے ہیں, وہ آپ ان کو اتنے اچھے نہیں لگ رہے. میں اس لیے کہ ایک چھوٹے سے صوبے میں بیٹھے ہیں, اس لیے کہ کل جب کرونا کے کرائسس چل رہے ہیں تو کل خبر ملتی ہے کہ 10 ارب گندم چوروں سے وہاں پہ ریکوری ہو گئی. اسی بحران کے اندر میں نے کل آپ کے چینل پہ بھی وہ مناظر دیکھے کہ لاڑکانہ بھی اس وقت گندم چوروں کی زد میں ہے, اور لاڑکانہ کے اندر بھی گندم چلیں آپ نے چوروں کی بات کی. چوروں پہ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب, ناظرین اچھی طرح یاد ہے جب اکتوبر 2011 کا جلسہ ہوا اور جہاں سے تحریک انصاف نے اپنی اڑان پکڑی, تو اس کے بعد پچھلے 9 سال عمران خان صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر جو باتیں کی بطور وزیر اعظم, اب وہ ان پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور اس وقت انہوں نے کچھ بہت اچھی باتیں کی تھی, کچھ اکنامک ہٹ مین کا ذکر کیا تھا, معاشی ہٹ مین. اب چور ڈاکو اسی کانٹیکس میں ہوتا تھا, اکنامک ہٹ مین بھی ہوتا تھا. اب یہ اکنامک ہٹ مین کے بارے میں وزیر اعظم نے جتنی اچھی بات بتائی تھی وہ آج بھی پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ اکنامک ہٹ مین ہیں کون؟ آئیے وزیر اعظم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. بڑی زبردست کتاب نکلی تھی, کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. وہ بتایا گیا تھا کہ کیسے قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے. پہلے ان کو مقروض کیا جاتا ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ وہ قوم قرضے واپس نہیں کر سکتی, اس کے باوجود قرضے دیے جاتے ہیں, پھر ان کو غلام بنایا جاتا ہے. فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی, فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ویسے کانکر نہیں کیا جاتا, اکنامک ہٹ مین بھیجے جاتے ہیں, مقروض کیا جاتا ہے. اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ قوم مقروض کس طرح ہو رہی ہے, اس میں جہاں اور فیکٹرز ہیں وہاں سرکولر ڈیٹ کا بھی ایک فیکٹر آتا ہے, وہاں آئی پی پیز کا بھی ایک فیکٹر آتا ہے, اور جو رپورٹ آئی تھی اس میں وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی. جس دن پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر یہ بات کی تھی, اس وقت آج کے منسٹر فار پلاننگ اسد عمر صاحب شامی کو ہمارے پروگرام میں آئے تھے, اور پرائم منسٹر صاحب کی اس بات پہ مزید روشنی انہوں نے ڈالی تھی. کن الفاظ میں ڈالی تھی, آئیے دیکھتے ہیں.
ایک صاحب ہیں جان پرکنز نام ہے ان کا, عالمی بین الاقوامی مالیاتی اداروں میں کام کرتے تھے. اس کے بعد ان کے ضمیر نے ان کو جھنجھوڑا, انہوں نے ایک کتاب لکھ لی کنفیشنز آف اے اکنامک ہٹ مین. انہوں نے کہا جی ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ہم جاتے تھے تیسری دنیا کے ممالک کے اندر, ان کو ترغیبات دیتے تھے قرضے لینے کی, اور وہ قرضہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے, یہ واپس نہیں کر سکیں گے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ اس سے عوام کو کوئی بہتری نہیں ہو رہی. یہ پیسہ گھوم پھیر کے اسی ملک کی اشرافیہ, اسی ملک کے حکمرانوں کے اکاؤنٹس میں اور پراپرٹیز میں واپس ہمارے مغرب میں آ جانا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جان پرکنز نے کہانی سنائی. اب پچھلے 4 سال سے خصوصی طور پہ, بٹ عمومی طور پہ جو پچھلے پاکستان کے پچھلے 30-40 سال دیکھیں, آپ کو یہی کہانی نظر آ رہی ہے. قوم کے اوپر قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ان قرضوں کا بوجھ اتارنے کے لیے عوام پہ ٹیکس, پھر مزید ٹیکس, پھر مزید ٹیکس. مطلب لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی زندگی آپ بدحال کر رہے ہیں. کروڑوں لوگوں کی زندگی بے حال کر رہے ہیں, ٹیکس پہ ٹیکس, ٹیکس پہ ٹیکس. اور ان لوگوں کا جو اکنامک ہٹ مین ہے, ان کے منافع بڑھتے جاتے ہیں, ان کے اکاؤنٹ موٹے سے موٹے ہوتے جاتے ہیں, اور اس حکومت نے یہ ساری چیزیں روکنی تھی. ابھی بھی میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس حوالے سے کمیٹڈ ہیں, لیکن اس حوالے سے وفاقی کابینہ نے کچھ فیصلے کیے تھے آئی پی پیز کے حوالے سے, جنہیں میں تو کہوں گا کہ ریورس کیا گیا. اور اتنی انفلوئنشل لابی ہے جن کو کہ اسد عمر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب ماضی میں اکنامک ہٹ مین کہتے تھے, وہ آج وہیں پہ بیٹھے ہیں, جس میں کہا جاتا ہے نا کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. اور اس کا ذکر کہ جناب واقعی اس میں کیا ہو رہا ہے کسی اور نے نہیں, صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کیا. جب آئی پی پیز کی رپورٹ آئی, انہوں نے وہ رپورٹ پڑھی اور کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. اس کی ایگزیکٹو سمری پہلے پڑھی میں نے, 300 پیجز کی فل رپورٹ ہے, مگر ایگزیکٹو سمری جب پرائم منسٹر صاحب سے اس سے ملاقات سے ایک دن پہلے میری اس پر گفتگو ہوئی, تو میرے الفاظ یہ تھے, میں معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے وہ بیان کر رہا ہوں, کیونکہ یہ رپورٹ فی الحال یک طرفہ بھی ہے, اس کو مد نظر رکھیں, اس میں سٹیک ہولڈرز کا اوپینین آنا ہے, اس کو مد نظر رکھیں. مگر میں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہا کہ اگر یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, تو the country has not only been raped but gang raped by mafias. The country has not only been raped but gang raped. یہ کوئی اور نہیں, صدر مملکت یہ رپورٹ پڑھنے کے بعد کہہ رہے تھے. اور اس رپورٹ پہ وفاقی کابینہ کے سامنے جب یہ رپورٹ گئی, کیبنٹ کمیٹی آن انرجی جس کو اسد عمر صاحب چیئر کر رہے تھے, لے کے گئے, تو اس کابینہ نے بہت اچھا فیصلہ کیا. اور اسی شام اس وقت کی انفارمیشن ایڈوائزر ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحب نے میڈیا کو کیا بتایا, آئیے دیکھتے ہیں. آج فیصلہ ہوا کیبنٹ کا کہ اس کو فی الفور پبلک کر دیا جائے. تو اس ضمن میں اسد عمر صاحب کی یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ اس رپورٹ کو وہ میڈیا سے شیئر کریں, اور رپورٹ کے اندر جو ہائی لائٹس ہیں, جو ریکمنڈیشنز ہیں, اور جو آگے کا وے فارورڈ ہے, وہ میڈیا کو اپرائز کریں. جی, اسد عمر صاحب کی رسپانسبلٹی لگی. اور اسی شام اسد عمر صاحب نے ایک پروگرام میں کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. اس رپورٹ کو پبلک کر دیا جائے. آج کابینہ نے اس کی منظوری دے دی فارمل طریقے سے, ایک باقاعدہ باضابطہ طریقے سے آفیشیل اونرشپ کے ساتھ اس رپورٹ کو پبلکلی ریلیز کرنے کا کابینہ نے فیصلہ کر لیا. جی ناظرین, اسد عمر صاحب میڈیا سے بات کر رہے تھے, اور اسی بات کرتے ہوئے انہوں نے فورنزک آڈٹ کا بھی کچھ ذکر کیا. کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. اس رپورٹ کے اوپر جو فیصلے ہونے اور نشاندہی ہونی ہے کہ کس نے بے ضابطگی کی یا کس نے قانون کی خلاف ورزی کی, تو کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے یا کسی کو بچانے کی کوشش کی جائے. اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ باقاعدہ قانون کے تحت ایک کمیشن آف انکوائری بنایا جا رہا ہے. اس کمیشن آف انکوائری کی ٹرمز آف ریفرنس ابھی لکھی جا رہی ہے. اس کی جو کس کے پاس اس کی لیڈ ہوگی وہ پرائم منسٹر اس کا تعین کریں گے, لیکن وہ کوئی حکومتی شخص نہیں ہوگا. جو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ایسا شخص جو کہ ایک باقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک ساکھ رکھنے والا شخص جو ہے وہ اس کمیشن آف انکوائری کو لیڈ کرے گا. وہ کمیشن آف انکوائری فورینسک آڈٹ کروائے گی. اس کے علاوہ جو بھی اور وہ تحقیقات کرانا چاہتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہوگا اس کو کرنے کا. جی ناظرین, اتنا اچھا فیصلہ کیا وفاقی کابینہ نے. اور اسی شام ہمارے گیسٹ مراد سعید صاحب وفاقی وزیر ہمارے پروگرام میں آئے, اور کیا کہا مراد سعید صاحب نے, آئیے دیکھتے ہیں. ایک چیز تو یہ کہ کابینہ میں آج اس رپورٹ کو پبلک کرنے کا پی آئی ڈی کی ویب سائٹ پہ آئی نہیں ہے. یہ جو آپ کے ہاتھ میں رپورٹ ہے, یہ آپ نے تو نہیں دی نا. اس کا آرڈر کس نے دیا تھا؟
یہ عمران خان نے کہا تھا نا کہ یہ انکوائری کرے, یہ رپورٹ پبلک کو کیسے پبلک کرنے کا آج کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے. پاکستان کے وفاقی کابینہ میں فیصلہ ہوا ہے, انرجی کمیٹی جو تھی کیبنٹ کمیٹی آن انرجی, اس کا فیصلہ ہوا, پھر اس کے بعد کیبنٹ نے آج فیصلہ کیا. کسی اور نے نہیں, وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا. اور اس حوالے سے مزید منسٹر صاحب نے کیا بتایا تھا ہماری پروگرام میں, آئیے دیکھتے ہیں. اس کا فورنسک آڈٹ کمیشن, انکوائری کمیشن ہوگا. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ کربوں آپ نے پاکستان کے لوٹے, عوام کا خون آپ چوستے گئے, یہ اب مزید نہیں ہوگا. اب عمران خان آ گئے ہیں, رپورٹ آ گئی, اور رپورٹ کے بعد ابھی جو اس کے اوپر کمیشن بننے کی آج کابینہ نے منظوری دے دی, فورنسک ہوگا. اور ناظرین, آج کے وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب جو لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہیں سینٹ میں, جنہوں نے خود پاور سیکٹر پہ ایک رپورٹ کی ہے, انہوں نے اسی فیصلے کے حوالے سے کیا بتایا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. یہ لوگ جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے انفلوئنشل ہیں کہ یہ اتنا عرصے تک یہ دے ہیو ہیڈ اے جوائے رائڈ, تو ابھی وہ کیوں نہیں انفلوئنس ہو سکی؟ اس لیے کہ ایک اسٹرانگ لیڈرشپ ہے, ایک کمیٹڈ لیڈرشپ ہے عمران خان کی, جو کہ بغیر اس سے, یہ تو جب وقت ہوگا, جب یہ آڈٹ ہوگا اور اس کی جو مزید ڈیولپمنٹ ہوگی اس رپورٹ کی بیسس پہ جو چیزیں آگے بڑھیں گی, اس میں پتہ چلے گا کہ کس کا کیا رول ہے اور کس حد تک وہ انفلوئنس کر سکتا ہے یا کر رہا ہے. لیکن کنسیڈرنگ نوئنگ کہ جس طرح کی ہماری لیڈرشپ ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس کو خاطر میں لائے گی کہ یہ ساتھ میں ہیں, یہ ہمارے کیبنٹ میں ہیں. اور ناظرین, یہاں کہانی میں آتا ہے ایک ٹوسٹ. اور کل جب وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب ہمارے پروگرام میں آئے, انہوں نے ہمیں کیا بتایا, آئیے دیکھتے ہیں. میرا نہیں خیال یہ فورنزک رپورٹ اس کی آؤٹ ہوگی, کیونکہ میں نے اسد عمر سے کل کمیٹی میں کاپی مانگی, میں نے آپ کا نام لے کے مانگی, آن ریکارڈ آ گئی ہوگی, آج کل ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے. میں نے کہا ارشد شریف کے پاس کاپی ہے تو مجھے کاپی دو, میں ممبر ہوں. اس نے کہا جو میری کاپی تھی وہ بھی چلی گئی ہے واپس. واپس کدھر چلی گئی منسٹر صاحب کی کاپی؟ مجھے نہیں پتا کدھر چلی گئی. نہیں تو میں نے اسے کہا بھئی میری کاپی دو, 5 آدمیوں کے پاس یہاں کاپی تھی انرجی میں. اس نے کہا جو میری کاپی تھی وہ بھی واپس چلی گئی ہے. جی ناظرین, اور اس کے بعد ہم نے کافی محنت کی, تگ و دو کی, پتہ کریں کہ شیخ رشید صاحب بات جو انہوں نے کی ہے, اتنی اہم بات وہ کر گئے, تو وجہ کیا ہوئی. تو پھر ہمیں پتہ لگا کہ ایک کابینہ کی میٹنگ سے پہلے وزیر اعظم صاحب کے پاس 2 اہم وزراء گئے اور انہوں نے ایک فیصلہ کروایا. اور اس ایک تو ٹیوزڈے کل جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی, اس سے پچھلے ہفتے جو میٹنگ ہوئی تھی, اس سے پہلے کابینہ کا یہ فیصلہ, جس کو کہ آپ نے سنا اسد عمر بتائے تھے, ڈاکٹر فردوس عاشق اوان بتائی تھی, شبلی فراز صاحب پبلک علی بتائے تھے, مراد سعید صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ جی فورنزک بھی ہوگا, رپورٹ بھی پبلک ہوگی. پتہ لگا کہ جی وہ کمیشن آف انکوائری 2 ماہ کے لیے ڈیفر کر دیا گیا ہے. نہ صرف یہ, رپورٹ کا پبلک کرنے کا فیصلہ اس کے بعد کیا جائے گا. اب شبلی فراز صاحب بتا رہے تھے کہ جی اتنے 62 لوگ ہیں, تو مراد سعید صاحب سوال یہاں پہ وہ ایک شعر کی صورت میں سوال آتا ہے, تو ادھر ادھر کی بات نہ کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. دیکھیے ارشد بھائی, 2 چیزیں واقعی اتنا انفلوئنشل ہے لابسٹ. نہ دیکھیے کابینہ کا فیصلہ ریورس ہو گیا. سنیں, اشرافیہ کی آپ بات کر رہے ہیں, سسٹم کی بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بڑا ظالم ہے سسٹم, دیکھیے نظام. نہیں, شیخ صاحب کی اپنی پتہ نہیں وہ میڈیا پہ جو بھی ان کا اپنا وہ ہے, جو بولتے ہیں بولتے رہتے ہیں, لیکن میں آپ کو پارٹی کا, حکومت کا موقف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 2 چیزیں جی, ایک یہ کہ اللہ اشرافیہ کے اور سسٹم کی آپ نے بار بار بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ملک کے اندر مسئلے تھے, مافیا تھا, سسٹم کے اندر خرابیاں تھیں, عمران خان کا انتخاب ہوا ہے. قوم نے ان مشکلات, اس مافیا کا مقابلہ کرنے کے لیے عمران خان کو چنا ہے. 2 چیزیں, ایک آپ نے رپورٹ کی بات کی, ابھی بھی آپ کی ویب سائٹ پہ وہ رپورٹ پڑی ہوگی, ایئر وائی کی ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے. ایک حکومت پاکستان سرکاری ویب سائٹ پہ پڑی ہے. دیکھیں آپ کے پاس تو ہے, کیا تحقیقات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مجھے تو پتہ لگ رہا ہے شیخ صاحب کہتے ہیں, دیکھیں شیخ صاحب تو آ جاتے ہیں, انہوں نے اپنا مطلب ٹی وی پروگرام 1 گھنٹے کا کرتے ہیں. دیکھیں نہیں تو ان کا اپنا ہی موقع ہے, ان کو ابھی لے لیں کہ کیا یہ تحقیقات کا حکم کس نے دیا تھا. نہیں, میں شیخ صاحب کو ہی ایڈریس کر لیتا ہوں, میں عوام کی بجائے شیخ صاحب کو ایڈریس کر لیتا ہوں. تحقیقات کا حکم کس نے دیا تھا؟
عمران خان نے وزیر دیا اعظم تھا. نے دیا. کیا اس کے بعد تحقیقات ہوئی؟ ہاں ہوئی. کیا رپورٹ سامنے آئی؟ جی آئی. کیا لوگوں کو پتا چلا کہ فورنزک کس 2 طرح ماہ لوگوں کے لیے کو تھا؟ ڈیفر کر دیا ہے. میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں. صرف فورنزک آپ اس کی بات کر رہے ہیں جو ڈیٹ کمیشن بنا تھا پرائم منسٹر کا, اس کا 3 ماہ میں آنی تھی, اب پتہ نہیں 9 ماہ ہو گئے ابھی تک ڈیلیوری نہیں ہو رہی. رپورٹ کے بعد اس کا فورنزک بھی شروع ہو گیا. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. رپورٹ کدھر ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ فورنزک بھی شروع ہو گیا. 24,000 ارب کی کہانی ہے. آبجیکٹو کیا ہے ارشد بھائی؟ آپ نے آئی پی پی کی بات کی نا, یہ 24,000 ارب شہزاد اکبر صاحب کو آپ نے سنا 5.1 ٹریلین انہوں نے خود کہا. یہاں پہ یہ میں اسی معاملہ کا جواب دے رہا ہوں ارشد بھائی. یہ ہم نے تحقیقات کیوں کروائی؟ عمران خان نے کیوں کروائی؟ اس لیے کروائی کہ آپ کا جو عام طبقہ ہے, جو عوام ہے, ان کو بجلی کے بل مہنگے جاتے ہیں. بڑا سادہ پاکستان سوال کا ہے. خون چوسا جاتا ہے. فورنزک ڈیفر ہو گیا 2 ماہ کے لیے. دیکھیں میں نہیں سمجھتا, تحقیقات ہو رہی ہے. فورنزک 2 ماہ کے لیے ڈیفر ہو گیا. دیکھیں میں آپ کو اصولی موقع بتا رہا ہوں. میں یہ اپنے ذرائع سے خبر دے رہا ہوں کہ کابینہ نے اپنا فیصلہ ریورس کیا ہے اور کیبنٹ نے 2 ماہ کے لیے ڈیفر کر دیا اور رپورٹ اس کے بعد پبلک. کابینہ نے اس وقت بھی لوگوں کو حیران کیا کہ جب آپ کے پروگرام میں آیا تھا اور میں نے کہا کہ آئی پی پیز کی رپورٹ آئے گی, کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ تحقیقات ہوگی. ہو گئی. آئی پی پیز کی رپورٹ آئی, آپ نے 6, 7, 8 پروگرام اس کے اوپر کر دیے. ایئر وائی کی ویب سائٹ پہ وہ آئی پی پیز کی رپورٹ ابھی بھی پڑی ہوئی ہے. میں آگے آپ کو کہتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ جو پاکستان کا عام طبقہ مہنگے بل ادا کرتے ہیں ان کو اس سے نجات ملے. لوٹا کس نے ہے؟ آئی پی لوٹا پیز تو ان لوگوں کے نے. نمائندے آپ کی کابینہ میں موجود ہیں. دیکھیں کوئی بھی ہو, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, میں پھر ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ کاس ہمارا بڑا ہے, اس میں یہاں پہ پرسنالٹی شخصیات میٹر ہی نہیں کرتی. اور عمران خان نے ہمیں سیاست میں آتے ساتھ ایک درس دیا تھا, ایک سبق پڑھا ہے کہ اگر آپ کیریئر کے لیے آئے ہیں تو عمران خان اور پی ٹی آئی آپ کا انتخاب غلط ہے. کیا آئی پی پیز کے نمائندے ہی آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جتنا بھی بڑا مافیا ہونا, میں آپ کو 4-5 حوالے دے دیتا ہوں کہ شوگر اور چینی کے لوگوں نے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا, عمران خان نے کر دیا. گندم کا کل سندھ میں 10 ارب کی ریکوری بھی ہو گئی. آئی پی پیز کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, عمران خان نے وہ کر دیا. پاناما کے چوروں کا بھی ڈٹ کے مقابلہ کر لیا. یہ عمران میں ذرا ناظرین سے مزید انفارمیشن بھی شیئر کر لوں. ناظرین, جب یہ آئی پی پیز کی رپورٹ آئی اور بہت اچھا اس حوالے سے کام کیا, 9 حکومتی ادارے تھے, ایکسپرٹس تھے, اور اس کے چیئرمین سابق ایس سی سی پی کے چیئرمین محمد علی صاحب تھے. محمد علی صاحب کا ایک پرانا کامران خان صاحب کے ساتھ انٹرویو نکال کے کہا گیا کہ جناب یہ تو بڑے بائزڈ ہیں اور ان کو تو اس کا چیئرمین نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر ہم نے جب مزید تحقیقات کی تو پتہ لگا کہ جی یو ایس ایڈ بھی اس پہ کام کر رہا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی اس پہ کام کر رہا ہے, اور بلینز آف ڈالرز انہوں نے امداد کی مد میں دیے ہیں حکومت پاکستان کو کہ جی پاور سیکٹر میں ریفارم کرنی ہے. اور اس میں ہوا کیا کہ دونوں سائڈ پہ جو لوگ بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے ان کے مفادات تھے. اسی حوالے سے جب ہم پروگرامز کر رہے تھے تو بیرسٹر شعیب رزاق بلکہ ہمارے پروگرام میں آئے تھے اور نومینلٹی کا ایلیمنٹ اس میں آئیڈینٹیفائی کیا تھا. جب انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا تو ان کی جو کنسلٹنسی تھی اس حوالے سے نیپرا اور حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ جناب یہ صاحب جو رولز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے سے کام کریں یہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے. شاید وہ انڈیپینڈنٹ تھے یا ان کی آئی پی پیز میں اسٹیک نہیں تھی. کیا کہا تھا بیرسٹر شعیب رزاق نے, آئیے دیکھتے ہیں. ہم نے تو کانسیپٹ یہ بنایا نا کہ آپ آئی پی پیز کو لے کے آئیں, آپ ان سے کک بیکس لیں, پھر ان کک بیکس کے بدلے میں آپ نے ان کو یہ ریونیو دینا تھا. لیکن اگر میں آپ کے ایز اے انویسٹر آ رہا ہوں تو میں آپ کے ساتھ ملی بھگت کر کے آپ کا پیسہ بناؤں گا نا. اور یہ ڈیو ڈیلیجنس, جس طرح نیپرا کی بات ہو رہی ہے, یہ ڈیو ڈیلیجنس ہے. سی پی پی اے جی سوورن گارنٹی کیا دے رہا ہے, مطلب اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے کہ وہ ڈسکو کے نام پہ بجلی جنریشن کمپنی سے لے گا اور سوورن گارنٹی خود دے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہے گا, جس طرح ہر بندہ اس پہ ذکر کر, اس رپورٹ میں بھی ذکر ہے, کہ آپ نے آئی پی پیز کی کیپیسٹی پہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ تو کرمنل ایکٹ ہے نا. میں ایز اے قانون کے طور پر جو ایگریمنٹ, اچھا اگر کرمنل ایکٹ ہے تو سوورن گارنٹی تو انووک نہیں ہوتی نا. فورنزک آڈٹ ہو تو یہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹوٹل بات یہ ہے نا کہ آپ کے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, جو ریگولیٹر ہے جس نے لائسنس دیا ہے, جو آپ کا مارکیٹ آپریٹر ہے سی پی پی اے جی جو ہے, یہ اس کی رسپانسبلٹی آتی ہے, اس کو یہ ایکشن لینا پڑے گا. جہاں تک میں ایک بات یہ کر رہا ہوں نا, ایک تو ان کا کرمنل ایکٹ ہے جس کا ایگریمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے اوپر تو آپ نے کسی کا ویٹ نہیں کرنا نا, آپ اس کو کرمنل انویسٹیگیشن شروع کریں. اور یہاں سے ناظرین رولا شروع ہوا. بیرسٹر شعیب رزاق نے جب کہا کہ کرمنل ایکٹ ہے اور سوورن گارنٹیز جو حکومت کو بتایا سوورن گارنٹیز ہم کچھ کر نہیں سکتے, انہوں نے کہا کرمنل ایکٹ پہ سوورن گارنٹیز انووک نہیں ہوتی. اور پھر جو کرتا دھرتا تھے جس کے حوالے سے میر تقی میر کہتے ہیں کہ میر کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. اب اس میں ہے کیا مسئلہ؟ جب میں منسٹر صاحب سے بار بار سوال کر رہا تھا صرف آپ کو تھوڑے سے نمبرز جو ہم نے پہلے بھی بتائے تھے. رزاق داؤد صاحب کا روش پاور اور آلٹن انرجی ان کے ٹوٹل
प्रॉफिट्स अब तक 36.85 बिलियन। सबा पावर और ओरिएंट पावर नदीम बाबर साहब की 9.61 बिलियन। मियां मंशा पाक जन पावर ललपीर 40 बिलियन। मियां मंशा निशात चुनिया निशात पावर 30.44 बिलियन। पाक जन ललपीर 71 बिलियन। और दीगर लोग भी इस हवाले से हैं कि जिनके अपने पावर प्लांट्स और आजकल वही IPPs के साथ बैठ के नेगोशिएशन कर रहे हैं। बीमार हुए जिसके सबब नहीं सर, ये इमरान खान की काबीने में ये लोग मौजूद थे, उसके बावजूद इंक्वायरी हुई, रिपोर्ट सामने आई। इकोनॉमिक हिटमैन जो वज़ीर आज़म बताते थे वो क्या था? देखिए क्या था, ये जो कमीशन कहा कि बाहर अपनी जायदाद बनाए हुए पैसा आता था, पैसा इकोनॉमिक हिटमैन होते हैं इमरान खान की क्या बाहर जायदाद है? इमरान खान की जायदादें थोड़े इकोनॉमिक हिटमैन होते हैं कि नहीं? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो इकोनॉमिक हिटमैन आपकी कैबिनेट में है? मैं ऑरेंज लाइन के आपकी कैबिनेट में हिटमैन है? मैं ऑरेंज लाइन के आपकी काबीना में इकोनॉमिक हिटमैन है? हमारे यहाँ कोई भी अगर हो भी तो इमरान खान किसी को छोड़ेगा ही नहीं। ये रिपोर्ट, ये अगर काबीना में जिनके आप नाम ले रहे हैं, 2 महीने रिपोर्ट डिले हो गई, रिपोर्ट पब्लिक करने का कहा था, पूरी काबीना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई नहीं हुई। इसी रिपोर्ट के ऊपर आप 7-8 प्रोग्राम कर चुके हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपकी वेबसाइट पे मौजूद है। ये इमरान खान ने कहा था, मुझे रिपोर्ट हुकूमत ने नहीं दी, लेकिन रिपोर्ट तो आई। चोरों का पता चला, डाकुओं का पता चला, जिन्होंने मेरे मुल्क को लूटा। सर ये रिपोर्ट उसी तरह मेरे पास हमने निकाली है जिससे हमने पनामा पेपर्स आने से पहले चीजें निकाली थी। खून चूसते थे उनका पता चला, और मैं इनके बारे में, ये लोग थे कैबिनेट में, क्या तहकीकात उसके बावजूद हुई? गंदम चोरों और आटा चोरों और चीनी चोरों का कोई सोच सकता था? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को काबीना में जो लोग बैठे हैं जो अवाम का खून चूस रहे हैं उनका पता लग चुका है। देखिए इमरान खान एक कास को लेके आए और एक एक फैसला जो है वो आपके सामने है, अवाम के मफाद का है कि नहीं है? क्या जो चोरे और डाका काबीना में बैठे हुए लोग जो आवाम का खून चूसे हैं वो बचेंगे या नहीं बचेंगे? कोई नहीं बच सकता। अगर कोई, मैं एक और जुमला भी बोल दूं अरशद भाई, अगर कोई यहाँ पे कैरियर बनाने के लिए और पैसा बनाने की गरज से आया होगा, वो इमरान खान छोड़ेगा नहीं किसी को। इमरान खान एक बहुत शुक्रिया वफाकी मुराद सईद साहब। और अगर नाज़रीन नेप्रा एक्ट को पढ़ें, पहले वाले एक्ट भी और 2018 में, तो रेगुलेटर्स की बहुत सारी ड्यूटीज़ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो जो काम पहले हो रहा था वही काम आज भी हो रहा है। और जो रिफॉर्म्स भी अभी जो बातचीत की जा रही है 2023 तक या अगले 20 साल तक, अगर ये उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते रहे जिसके सबब हम बीमार हुए, तो ये मामला बेहतर नहीं होगा, हम मज़ीद बीमार होंगे। और इस हवाले से डराया जाता है कि जी कुछ इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं। उस हवाले से मेरी इतलात ये है कि वज़ीर आज़म की लाइन बड़ी डिफरेंट है कि इंटरनेशनल ममालिक के साथ जो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम बातचीत कर लेंगे, लेकिन जो अंदर लोग बैठे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मीर तकी मीर कहते हैं कि जी ये अत्तार के जो लौंडे हैं, अगर यही टेबल के दोनों साइड बैठे होंगे तो इस मसले का हल नहीं निकलेगा। और पाकिस्तानी कौम और इसकी आने वाली जनरेशन्स के लिए हमें इस पे एक्शन लेना होगा, आज नहीं तो कल। यहाँ वक्फा लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़यादत वो नैब के खिलाफ सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लेके लाहौर हाई कोर्ट गई, इसकी क्या वजह है, क्या वजूहात हैं, एक वक्फे के बाद। दो घंटे अनलिमिटेड टेलीनॉर कॉल्स। हाँ उमर, यार अब्बा से बोलो कि घर से मास्क पहन के बाहर निकला करें। कम पैसों में ज्यादा बातें कौन नहीं चाहता? *345*20# मिलाओ और सिर्फ 6 रुपए में अगले 2 घंटे अनलिमिटेड टेलीनॉर कॉल से गप्पे लगाओ। अरे दाग लेफ्ट पे था ना? हाँ तो राइट से राइट कर दिया। राइट सब राइट कर देगा। At K&N's, our ethos drives us to produce all natural, safe and healthy chicken raised on a vegetarian diet. K&N's. इस रमजान पाकिस्तान के नंबर 1 डेटा नेटवर्क Zong 4G की फेसबुक ऑफर से करें अनलिमिटेड सोशलाइजिंग घर बैठे। सिर्फ 100 रुपए के लोड पर पाएं 6 GB फेसबुक डेटा महाना। अभी *250# मिलाएं। Zong 4G, एक नया ख्वाब। जब बात हो जिद्दत, मयार और पायदारी की, तो पिछले 65 साल से GFC फैंस हैं सबसे आगे। परफेक्ट होम का परफेक्ट फैन। GFC, बेहतरीन पे यकीन। K&N's free home delivery। ऑर्डर के लिए कॉल करें 0800
1156 क्लब मेंबर्स घर बैठे पूरे पॉइंट्स हासिल करें. Safe and healthy chicken delivered. यही तो है रौनके रमजान. रमजान मुकम्मल होता है एहसास से और इफ्तार जामे शीरी से. असलम साहब, लगता है रिचार्ज ने याद दिला दी. वो तो जैसवाल ऐप से कर लिया. असल में तो आपकी मजेदार गपशप की याद आ रही थी. नाना जान हमेशा जो कायम रहे वो नंबर 1 नेटवर्क है. हम डरना नहीं, बचना है. दुनिया को बता दो. दुख और तकलीफ को मुस्कुराहट और मुस्कुराहट को दुआ में बदलना हमेशा कोशिश रही द किडनी सेंटर की. इस साल भी 1.5 लाख से ज्यादा मरीजों के इलाज के लिए अपनी ज़कात और एहतियात द किडनी सेंटर को दीजिए. KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन. ऐसे बेधड़क शॉपिंग तो हर कोई करेगा जब उनसे लंदन दे रहा है फ्लैट 50% की सबसे बड़ी सेल at unse.com.pk. उनसे लंदन. इस रमजान पाकिस्तान के नंबर 1 डेटिंग नेटवर्क Zong 4G की फेसबुक ऑफर से करें अनलिमिटेड सोशलाइजिंग घर बैठे. सिर्फ 100 रुपए के लोड पर पाएं 6 GB फेसबुक डेटा महाना. अभी *250# मिलाएं. Zong 4G, एक नया ख्वाब. हम कामरान स्टील में जदीद तरीन प्लांट्स पर लोहा तैयार करते हैं. कामरान स्टील, शेपिंग द फ्यूचर. दुनिया भर ने माना नज़ला, जुकाम और फ्लू से बचाव के लिए बेहतरीन कर्शी जौहर जोशांडा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ. Zong 4G की हर 200 रुपए या ज़ायद के रिचार्ज में पाएं 1 GB डेटा बिल्कुल फ्री. ऑफर एक्टिवेट करने के लिए अभी *99# डायल करें. एक नई ऑफर, एक नया ख्वाब. Zong 4G. गुंबद से मीनार तक, महराब से मुकर्नस तक, दुनिया के पैगाम से दीन के अहकाम तक, सब में है तवाज़न, तरतीब और उसूल जिन्हें HBL इस्लामिक बैंकिंग ने अपनाया. मुतवाज़न जिंदगी के लिए HBL इस्लामिक बैंकिंग. वेलकम बैक नाज़रीन. आज चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की. ये पिटीशंस की कॉपीज़ मेरे सामने मौजूद हैं और जब आप इसका क्रक्स पढ़ते हैं तो जो चीज़ सामने आती है वो ये कि जनाब एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम का जो केस बनाया गया था सन 2000 में, वो सियासी तौर पे सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया. उसमें सारी क्लियरेंसेस भी हो गई और अब ये पिटीशन दायर करने का मकसद क्या है ये जानेंगे. हमारे साथ वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा साहब ने. बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का. आज इन पिटीशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब आप पिटीशंस पढ़ते हैं ये तो केसेस बंद नहीं हो चुके थे. ये तो अरशद साहब वाकई आपका सवाल बड़ा अहम है, लेकिन आप गलत आदमी से कर रहे हैं. ये सवाल तो आपको नैब से करना चाहिए कि 20-21 साल के बाद, 35 साल के बाद हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम दोबारा अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं. इंसाफ के बतलाशी हैं हम लोग और ये हमें यकीन करें हमारी समझ से बाहर हो गए. मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं. 3 रेफरेंसेज हैं हमारी क़यादत के ख़िलाफ़, चौधरी साहब के ख़िलाफ़. एक रेफरेंस वही है एसेट्स बियॉन्ड नोन मीन्स. एक नेशनल बैंक से लोन का था, ये भी एक लोन का है और एक है मुलाजमतों का. अब पहले मैं 2 मिनट लूंगा आपके में. जो एसेट्स बियॉन्ड नोन मीन्स वाला केस है, आप हैरान होंगे कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में नैब बना, मुतअद्दिद छापे पड़े चौधरी साहब के घर. इस हद तक छापे पड़े कि वार्डरोब्स तक में झांका गया, बाथरूम्स की फिटिंग्स के बारे में पूछा गया, इनकी रसीदें दिखाओ, ये करो. तमाम रिकॉर्ड कुछ वो साथ ले गए, कुछ प्रोवाइड किया गया. आज तक वो रिकॉर्ड चौधरी साहब को वापस नहीं मिला. 2017 तक ये लटकाते रहे. 2017 में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कहा, उन्होंने सिफारिश की कि ये केस क्लोज कर दिया जाए, इसमें कुछ नहीं. चौधरी साहब के बच्चे जो उस वक्त छोटे थे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के भी और चौधरी शुजात साहब के भी, आज वो इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन है. आज वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं. उनके नाम भी बीच में थे एंड दे फॉर अननोन रीजंस वो भी इस परेशानी में मुब्तला रहे पिछले 20-21 साल से. और आज तक हमें समझ नहीं आई कि ये तलवार हमारे ऊपर क्यों लटक रही है. अभी भी लटक रही है. अभी भी लटक रही है.
اور یہ تو کیس بند نہیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں نا. حامد میر صاحب نے ایک وہ کلپ چلایا ہے اپنے ٹاک شو میں آج ان کے ساتھ تھا. ڈی جی نیب لاہور کو خانزادہ صاحب انٹرویو کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ جی آپ پرویز الہی صاحب کو کیوں نہیں پکڑتے, اب مونس الہی کو کیوں نہیں جانچ پڑتال کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ وہ اصل میں نا یہ 18 سال پرانے کیس ہیں تو سارا ریکارڈ ان کا ہمارے پاس ہے. قصہ مختصر یہ کہ ان میں کچھ نہیں ہے, اب ہم ویٹ کر رہے ہیں ان کے جو ساسے باہر ہیں وہ آ جائیں تاکہ ہم اس کیس کو کنکلوڈ کر سکیں. اب ارشد صاحب بات یہ ہے کہ نیب اپنا مذاق خود لڑوا رہی ہے, خود تماشا بن رہی ہے فار ان نون ریزنس. ہمیں نہیں پتا کہ کن کے اشاروں پہ کس کے کہنے پہ کوئی ہم نے بھی آج پولیٹیکل انجینئرنگ کا نام دیا. سیاسی انجینئرنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں میں اسی پہ آ رہا ہوں نا, میں اسی پہ آ رہا ہوں. پاکستان مسلم لیگ کاف سے بہتر کس کو پتہ ہے کہ سیاسی انجینئرنگ میں اسی پہ آ رہا ہوں نا. اب نہیں یہ ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے نا, ہم حکومت کے اتحادی ہیں. یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے اوپر ٹو ڈگ آؤٹ کہ بھائی میرے اتحادی ہیں, ان کی اگر آرم ٹویسٹنگ ہونے جا رہی ہے یا کوئی کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا آرم ٹویسٹنگ کی کوئی خواہش رکھتا ہے, وہ کون ہے, اس کے پیچھے کون ہے. اور اگر نیب اپنے طور پر کر رہی ہے تو پھر اس کو ویسی شاباش, آپ ایک وفاقی وزیر اس کو ویسی شاباش دینی چاہیے کہ آپ نے یہ پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ریز کیا ایشو. نہیں ہمیں تو یہ علم ہی نہیں ہے نا کہ یہ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک نوٹس آیا, اس کے بعد کسی نے نہیں پوچھا, آج تک نہیں پوچھا, ابھی بھی نہیں پوچھا. ابھی تو ہمیں جب یہ ہلجل نظر آئی, افراتفری تھوڑی سی شروع ہونی پڑی, تو پھر چوئی صاحب نے کہا کہ اس کے علاوہ تو اور راستہ کوئی نہیں ہے کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے. ملازمتوں والا کیس ہے ارشد صاحب, 1985 میں وزیر بلدیات تھے, 35 سال پہلے. یار یہ کوئی مذاق نہیں ہے, بہت بڑا لمحہ فکریہ ہمارے اداروں کے لیے. جاوید قریشی صاحب سیکٹری لوکل گورنمنٹ تھے, اللہ کو پیارے ہو گئے. اس کے بعد ایک اور سیکٹری لوکل گورنمنٹ آئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. جو بھی صاحبان 11 ملازمتیں ہیں جو بھی بھرتی ہوئے ہوں گے, ایک نارمل سپین آف سروس ہوتا ہے 25 سے 30 سال کے درمیان. 20-25 سال کا لڑکا بھرتی ہوتا ہے. پھر یہ ایک لونز کا کیس تھا. اچھا لونز کا کیس تھا, آپ کے پاس یہ کمیشن کی رپورٹ ہے جی, اس کا آخری صفحہ نکالیں, آپ پڑھیں ذرا پلیز. اس میں یہ بھی ہوا تھا, بینک کی بھی کلیئرنس رپورٹ آ گئی تھی. بینک کی نہیں, آپ یہ کمیشن کی جسٹس جمشید علی شاہ صاحب, وہ آخری لائن دیکھیں نا آپ, جو ریکمنڈیشنز کے نام سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ نو فردر پروسیڈنگز از ریکوائرڈ. کیس کلوز نہیں ہوا. اب یا تو دیکھیں نا, اس میں سوال یہ بنتا ہے, میری بات سن لینا, یا تو کوئی بینک کلیم کر رہا ہے, کوئی بینک ڈیمانڈ کرتا ہے نا کہ جی چودھری صاحبان نے ہمارا قرضہ دینا ہے, یہ رائٹ آف ہو چکا ہے. آج تک کسی بینک نے کلیم کیا, کسی بینک کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ آئی, کوئی ایسا ایشو کھڑا ہوا ہے. آپ کو نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ کی لیٹر ساتھ لگا ہوا ہے, آپ کے پاس جسٹس جمشید علی شاہ صاحب کا کمیشن کی پوری رپورٹ ساتھ لگی ہوئی ہے, اینڈ دیر از نو باڈی ٹو آسک نیب کہ بھائی یہ کیس کیوں نہیں کلوز ہوا. اچھا, نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو الزام لگاتے ہیں کہ جی حکمران جماعت اور وزیر اعظم خود نیب کو استعمال کریں, تو آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ اب حکومت نیب کے ذریعے, کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطے میں بھی تھے, پھر کچھ بات چیت بھی ہو رہی تھی. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے چودھری صاحب, تو وزیر اعظم صاحب کی بنائی ہوئی کمیٹی کے وہ رکن تھے, نمبر 1. ارشد صاحب, دوسری بات یہ ہے, ہم اس وقت تک حکومت پہ شک نہیں کریں گے جب تک حکومت اپنی پوزیشن جو ہے, ہماری ڈیمانڈ ہے نا, میں کوشش کروں گا کل یہ پرسوں وزیر اعظم جب آپ یہ اپنی پٹیشن میں لکھتے ہیں نیب سیاسی انجینئرنگ کر رہے ہیں ان کیسز کے ذریعے, اور پاکستان مسلم لیگ کاف کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کر رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اتحادی ہونے کے ناطے میرا یہ حق ہے کہ میں اپنے وزیر اعظم سے پوچھوں کہ بھائی یہ کون کر رہا ہے, آپ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, نیب اپنے طور پر کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے. اور دیکھیں بات بڑی سمپل سی بات ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں لگتی, یا تو ہم پرائم منسٹر صاحب کی نظر میں اپنی افادیت کھو چکے ہیں, انہیں ہماری ضرورت ہی نہیں, شاید یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ انہیں ہماری ضرورت ہی نہ رہی ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی پنجاب کی حکومت جو ہے اس کے قائم رہنے میں ہمارا ایک کلیدی کردار ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کا ایک کلیدی کردار ہے, جس طریقے سے وہ ایوان کو چلا رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہے. اور اس کے بعد بھی اگر سمجھتے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ ہماری افادیت ختم ہو چکی ہے, ہماری ضرورت نہیں رہی, تو بھی ہمیں پتہ چل جائے گا اور ہم اس کے مطابق اپنی پارٹی قیادت کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھیں گے, اپنا کوئی فیصلہ کریں گے. اکتوبر 2018 نون لیگ کی قیادت بیانات دے رہی تھی کہ جی
चौधरी परवेज लाई नैब के तर्जुमान ना बने, ये नैब के तर्जुमान के इल्जामात से होते होते तक अब आप कह रहे हैं कि नैब सियासी इंजीनियरिंग कर रहा है। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं जी, ये अगर नवाज शरीफ की नून लीग की क़यादत ने अगर इस तरह का बयान दिया है तो उन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की है। क्यों? हमजा शहबाज ने 22 अक्टूबर हमजा शहबाज को वो वक्त शायद फिर भूल गया होगा जब चौधरी साहब वजीर आला थे, हर चीज उनके खून की प्यासी थी और चौधरी साहब ने उनको कोशिश की एक वजादारी का सबूत देते हुए कि मैं इनको लुक आफ्टर करूं। आज भी असेंबली में, क्योंकि चौधरी साहब बड़े, आपको पता है, वो रूल्स को फॉलो करने वाले आदमी है। ख्वाजा साद रफीक साहब क्यों आए थे चौधरी साहब को मिलने? ख्वाजा सलमान, इट वाज ए मियर कर्टसी कॉल, नथिंग मोर। क्यों? कि चौधरी साहब उनको लुक आफ्टर एक ऐसे वक्त में जब नैब कवानीन में तरामीम की बात हो रही है, अपोजिशन के साथ राब्ते में, हुकूमत का मेन इत्तेहादी नैब के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटीशन लेके जाता है सियासी इंजीनियरिंग, तो जो फारूक एच नाइक साहब वाला ड्राफ्ट है जो अभी तक हुकूमत उसमें थोड़े डिले से काम ले रही है, अब आप फारूक एच नाइक वाले ड्राफ्ट के सपोर्ट में? सर नहीं, मैं आपको बहुत और बड़ी, मतलब अब क्या मैं आपको बताऊं, अभी तक हमसे नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर मुशावरत नहीं की एज ऑफ टुडे, एज ऑफ दिस टाइम। अपोजिशन से हो रही है लेकिन मेन इत्तेहादी से नहीं? हमारे से नहीं हो रही अभी तक। अगर किसी ने किया तो हमें बता दें कि जी हम फलां आदमी गया था मीटिंग करने और आपसे मीटिंग करके या हमारी क़यादत से मीटिंग करके, आई एम द पार्लियामेंट्री लीडर है, वो किसी ने हमसे नहीं बात की, किसी ने हमारी क़यादत से बात नहीं की। देखिए यही चीज़ें जो है ये अब हमें सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि शायद अब हमारी अहमियत, अफादियत जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है, अब हमारी ज़रूरत बाकी नहीं रही। नंबर 1 रह गई बात ये फरूक एच नाइक वाली या मुस्लिम लीग नून वाली, या देखिए जब हमारे एक चीज़ नोटिस में ही नहीं है, जब नोटिस में आएगी तो फिर हम देखेंगे, गौर करेंगे हमने क्या करना है। लेकिन ये ज्यादती है। नैब कवानीन के हवाले से आपकी पोजीशन? नैब कवानीन के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं कि जो चेयरमैन नैब के पास लामहदूद इख्तियारात है ना, कि जब चाहे केस क्लोज कर दें, जब चाहे केस को खोल दें। यार आप देखें अब किधर जाएं। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, 35 साल से एक केस क्लोज नहीं हो रहा, 35 साल से उसमें प्रोसीडिंग अच्छा, आपके जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनके 1-2 केसेस क्लोज भी किए हैं और मनी ट्रेल लिए बगैर नैब ने क्लोज किए हैं। और जब ये वाले आप 35 साल वाला केस बताते हैं, जब आप नून लीग वाले केस भेजते हैं बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम, उसको 21 साल हो गए हैं। मुलाजमतों वाले को 35 साल हो गए हैं, कर्जे माफ कराने वाले को 21 साल हो गए हैं। अब 21 साल में अगर नैब प्रोसीड नहीं कर पाता तो यार ये तलवार हमारे ऊपर क्यों लटक रही है? कौन लटकवा रहा है? अच्छा, आपने कहा कि हुकूमत को शायद अब जरूरत नहीं है, तो ये हुकूमत की तरफ से आप इसे थ्रेट समझते हैं? ये देखें, ये मेरी एक सोच है, ये मेरी जाती राय है, मेरी सोच है कि जब मैं एक पार्टी को लीड कर रहा हूं, पार्लियामेंट्री पार्टी को ईवान के अंदर, यार आज तक हमसे किसी ने मुशावरत ही नहीं की कि ये नैब ऑर्डिनेंस है। वो नैब ऑर्डिनेंस आया, नैब ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया, अब दोबारा आने की तैयारी में है, हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक वी आर नॉट इन द पिक्चर। तो आप अब हुकूमत को थ्रेट कर रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं, या हुकूमत आपको थ्रेटन कर रही है? सर अभी तक तो देखे ना, जो जितना एक मैं जानता हूँ चौधरी साहबान को, वो तो थ्रेटनिंग वाली पॉलिटिक्स करते नहीं है। वो तो सियासत उन्हें आती है, सियासत जानते हैं कि कैसे। वो थ्रेटनिंग वाली पॉलिटिक्स उन्हें। तो ये सारा कुछ जो अब दोबारा शुरू हुआ, ये उन राब्तों और उन एश्योरेंसेस के बाद शुरू हुआ। अरशद शरीफ साहब बहुत छोटी सी पार्टी है, बड़ी पार्टी वो है, लेकिन इस छोटी सी पार्टी का इस वक्त हुकूमत, हाँ ये बात आपकी दुरुस्त है, इस वक्त हुकूमत जो है ये उनके सोचने की बात है ना, कि चाहे हम छोटी सी पार्टी होंगे लेकिन उनकी हुकूमत कायम रखने में हमारा एक कलीदी किरदार है। मौलाना फजलुर रहमान का धरना खत्म कराने में जो चौधरी परवेज लाई, शुजात हुसैन साहब मिले थे, एश्योरेंसेस दी गई थी, वही उनका कसूर बन गया था शायद। आप यही सोच रहे हैं कि वही कसूर है, और वो जो रिपोर्ट्स गई थी, जो एश्योरेंसेस दी गई थी, जो बाद में पूरी मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं नहीं की गई, वो एश्योरेंसेस कसूर बना है? सर देखिए, वो तो मौलाना को पता होगा क्या एश्योरेंसेस थी और क्यों पूरी नहीं हुई। परवेज लाई साहब को भी पता है, परवेज लाई साहब को भी पता है। परवेज लाई साहब तो उस पर बात इसलिए नहीं करेंगे कि वो अमानत थी। अब मौलाना ने कहा एक दफा कि मैं इजाजत देता हूँ कि वो आप बता दें। बिल्कुल ठीक है, वो मानते हैं, हमारे प्रोग्राम जिक्र किया था। नाज़रीन, यहाँ एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
ویلکم بیک ناظرین. شیخ رشید کہتے ہیں کہ عید کے بعد نیب ٹارزن بنے گا اور دونوں طرف کارروائیاں ہوں گی. یہ نیب جو شیخ رشید کہتے ہیں ٹارزن بننے جا رہا ہے وہ آپ کے خلاف بننے جا رہا ہے یا کوئی اور دیکھیں ذکر؟ جی یہ تو شیخ رشید صاحب کو زیادہ پتہ ہوگا کیونکہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے, وہی اس پہ کلیئرٹی کے ساتھ بیان دے سکتے ہیں. لیکن ایک چیز فار شور ہے کہ ہم نے بیلنسنگ فیکٹر نہیں بننا. ہم نے یہ سیاست سیکھی نہیں ہوئی ارشد صاحب. ہم جس کے ساتھ ہوتے ہیں بہت سٹریٹ چلتے ہیں. اگر یہ کارروائی چلی مزید تو پھر بیلنسنگ فیکٹر والی جو آپ بات کریں تو پھر کافی کیا کریں؟ نہیں, پھر ہم نہیں بنیں گے نا. پھر ہم جب ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ہماری یہاں پر ضرورت نہیں ہے, ہماری افادیت نہیں ہے, تو بیلنسنگ فیکٹر تو بھائی ہم نے نہیں بننا. حکومت کہتی ہے نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے تو اسی لیے ہم عدالت میں گئے ہیں نا کہ نیب 35 سال سے کیا کر رہی ہے, 21 سال سے کیا کر رہی ہے. حکومت کا بیلنسنگ فیکٹر کدھر سے آ جائے گا؟ میں تو نہیں کہہ رہا, میں تو آپ کے بیان پہ کہہ رہا ہوں کہ شیخ رشید صاحب نے یہ کہا, میں تو اس کے جواب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے حکومت کے اوپر الزام لگانے کا, نہ ابھی تک ہم ان لائنوں پر سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب سے ملیں گے, ان سے کوشش کریں گے کہ اپنی پوزیشن وہ کلیئر کریں. رائٹ. اور میں ناظرین آپ سے خبر شیئر کرتا جاؤں. چیف جسٹس گلزار احمد, جسٹس فاضل الحسن اور جسٹس سجاد علی شاہ نے مارچ میں ایک فیصلہ دیا تھا کہ ماگلا ہلز پہ کرشنگ روک دی جائے اور اگلے دن سے وہاں پہ درخت لگائے جائیں, فارسٹیشن کا کام شروع ہو. حسن ایوب ہمارے سپریم کورٹ کورسپونڈنٹ, انہوں نے بتایا کہ اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور سپریم کورٹ کے احکامات پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس کی مزید تفصیلات آپ کے ساتھ ناظرین کل شیئر کریں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. طارق بشیر چیمہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. اجازت دیجیے گا ناظرین, اللہ حافظ.